خیر منہا، نیکی سے بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہوں۔ اب وہ اجر کتنا ہے؟ دوسرے موقع پہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے میں اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہوں۔ دوسرے ایک مقام پہ فرمایا کہ جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرے میں اسے 700 گنا اجر عطا فرماتا ہوں۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتا ہوں 700 گنا سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہوں۔ یہ اس کا کرم ہے، لیکن چونکہ انسان کمزور ہے اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، جس بندے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اپنی جان پر وہ ظلم کر بیٹھے، تو وہ خالق کائنات اگرچہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندے کو جو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، اور وہ اس میں بالکل عدل و انصاف پر ہوگا، لیکن فرمایا نہیں، من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، فرمایا جو بندہ کوئی گناہ سرزد اس سے ہو جائے گا تو اس کی غلطی سے زیادہ ہرگز میں اسے سزا نہیں دوں گا۔ نیکی کرے گا تو 10 گنا کم از کم اجر ملے گا، لیکن اگر غلطی ہو جائے گی تو غلطی کے مطابق ہی سزا ملے گی، اور وہ بھی اس وقت جب اس بندے نے توبہ نہیں کی۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری شان یہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جب میں بخشنے پہ آتا ہوں تو اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے حالت کفر میں بڑی غلطیاں کی، اب اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان گناہوں کو معاف تو فرما دے گا، لیکن ہماری زندگی کا وہ حصہ تو ضائع ہو گیا، ہماری زندگی کا وہ وقت تو فضول کاموں کے اندر گزر گیا، اب ہم اس کو واپس تو نہیں لا سکتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ اس کا یہ اعلان ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بندہ نیک عمل کرے، سچی توبہ کر کے اپنی زندگی نیک اعمال میں گزارے، تو میں صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا، یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اس کے لیے شرط بھی بیان کی جو ابھی حضرت نے بات کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے محبوب اپنے ان غلاموں تک یہ اپنا طریقہ، اپنی سنت بیان کیجئے اور اس کے ذریعے میرا پیغام پہنچائیے۔ ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی کا ایک ایک عمل وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں، وہ دنیا میں مال و دولت یا شہرت کمانے کے لیے نہیں، بلکہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گزر رہا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، بلکہ اس لیے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ میں قربانی کرتا ہوں، اپنا مال خرچ کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ لوگ میری سخاوت کے ڈنکے بجائیں، بلکہ اس لیے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا میرا جینا اور مرنا رب کی رضا کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اپنے نیک اعمال میں اپنی نیت درست کر لیں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرا یہ آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایسی محافل ہوتی ہیں، جنازے کا موقع ہو، ختم قل ہو، یا اس طرح ایصال ثواب کی جو محافل ہیں، تو ہم ان میں حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں، تو اگر یہ نیت کریں گے کہ یہ ہمارا ہمسایہ ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارا محلے دار ہے،
تو اگر نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہوگا، وہ برا محسوس کرے گا، اب اس کو منہ دکھا آئیں، جا کے اب ایک جو ہے وہ اپنا ٹوٹل پورا کر لیں، تو پھر بھی ہمارا وقت تو خرچ ہوگا، اور اگر ہم اچھی نیت لے کر آئیں گے تو پھر بھی وقت گزرے گا، لیکن ان دونوں نیتوں کے فرق کے مطابق اللہ رب العزت اجر میں بھی فرق فرمائے گا۔ اگر صرف منہ دکھانے کی نیت ہوگی، لوگوں کو خوش کرنے کی نیت ہوگی، تو پھر لوگ ہی خوش ہوں گے، رب راضی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہماری نیت اچھی نیت، اور پھر رب کا یہ کرم ہے کہ ایک ہی کام اگر 4 اچھی نیتوں سے کیا جائے تو رب 4 کاموں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں ہم حاضر ہیں تو ایک نیت مثلا یہ ہو کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، دوسری نیت یہ ہو کہ وہاں جو مسلمان بھائی آئیں گے ان کے ساتھ ملیں گے، ان کو سلام کریں گے، سلام کا جواب دیں گے، تیسری نیت یہ کر لیں کہ ہمارے جو عزیز، ہمارے جو محلے دار اس پریشانی میں ہے، دکھ کا وقت ہے، تو جا کے ان کا دکھ بٹائیں گے، ان کے ساتھ تعزیت کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ایک نیت یہ کر لیں کہ وہاں جو علماء کرام ہیں جو بیان کریں گے، ثنا خان جو نعت خوانی کریں گے تو ہم اس کو سنیں گے، دین سیکھیں گے۔ تو جتنی اچھی نیتیں کریں گے اللہ رب العزت ہر نیت کے مطابق الگ الگ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہماری نیت پہ منحصر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن نیت عطا فرمائے، اور ان محافل کی روح کو سمجھ کر ان کو منعقد کرنے اور ان میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔